السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ معزز سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو اسجدو سجدہ کرو، کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے مقابلے میں علم زیادہ تھا، اور اب لٹرلی فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اولاد آدم کے لیے کام کرنے ہیں، تم ان کے لیے مسخر ہو۔ فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، خواہ وہ حکم انسان کے آگے جھکنا ہی کیوں نہ ہو۔ فرشتے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے تھے، اور یہی دراصل بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں ابلیس جو جنوں کا باپ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 61 میں آتا ہے کہ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے بیچ کہاں سے آ گیا؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ جنوں کا باپ تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی کمپنی میں تھا۔ لیکن معزز سامعین، کسی کی بھی کمپنی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان خود انسان نہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ دل نہ جھکے۔ اصل سجدہ اور عبادت بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انتہائی حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، بندگی کا اظہار کرنا۔ معزز سامعین، اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ شیطانی رویہ، اور نمبر 2 یہ کہ فرشتوں جیسا رویہ۔ اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ معزز سامعین، ابلیسی یا شیطانی رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ، انکار کا رویہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ماننا۔ اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا، خواہ اپنے سے کم تر کے آگے جھکنا کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے سامنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے اور علم میں ہم سے آگے ہوتا ہے، وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، تو معزز سامعین، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، کیا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
معزز سامعین، بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا مگر خداداد فہم، صلاحیت اور سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بہت عقل مندی کی باتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ علم صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہوتا۔ تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اچھا کون کہہ رہا ہے اور اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بات درست کہہ رہا ہے تو اس کو قبول کر لے، خواہ وہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ انسان کو متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، اب ہمارے لیے دو چوائسز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم وہ کریں جیسے فرشتوں نے کیا۔ فرشتوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا اور مان گئے، یا پھر وہ کریں جو شیطان نے کیا کہ تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انکار کا رویہ اختیار کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔